اسرائیل نے فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کے لیے 12 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان نے دھمکی دی ہے کہ اگلے 12 گھنٹے میں غزہ انکلیو ختم کر دیں گے، غزہ پر مکمل قبضہ کریں گے۔ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، حماس پر اسرائیل کے حملے سے جڑی ہوئی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کا کمانڈر ایمان یونس مارا گیا ہے۔ نהפוך אותם לאיי חורבות۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ٹویٹ میں کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں۔ This is terrorism. It is terrorism because women, reportedly children, from what I've heard from friends in Israel, have been targeted. یہ آکلن لگایا گیا، اس میں پاکستان کا ایس ایس جی یونٹ انوالوڈ ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس ٹائم پر باقاعدہ طور پر نیتنیاہو has declared کہ we're at war، اور یہ وہ والی وار نہیں ہوگی کہ تھوڑا سا مرحلہ گزرا اس کے بعد پھر امن ہو گیا، اب فل فلیجڈ وار ہوگی۔ انڈیا پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل، انڈیا اسٹینڈ ود اسرائیل، تو انڈیا بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ بھارت نے اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کر لیا۔ آپ کو غزہ کو مٹی میں ملانا پڑے گا، جب تک غزہ کو فلیٹ نہیں کر دو گے، جب تک ایک بلڈنگ بھی وہاں کھڑی رہے گی، یہ جہادی پھر آئیں گے، یو ہیو ٹو فلیٹن غزہ۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لانگ وار میں جا رہے ہیں اور اب ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو اسرائیل خط لکھ چکا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فلسطین ہوگا، حماس ہوگی۔ فلسطین کے ساتھ کھڑے تو انہوں نے کہا پہلے خود کے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ، ہر 2 مہینے بعد تو پیسے مانگنے آ جاتے ہو، تو اس لیے اپنا بھیک مانگنا چھوڑو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ جو ہے وہ اب کہہ رہا ہے کہ ہم ایک لانگ وار میں جا رہے ہیں اور اب ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو اسرائیل خط لکھ چکا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار صرف اور صرف فلسطین ہوگا، حماس ہوگی۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، ویسٹرن ممالک ہیں، وہ بھی اب یہی بات کر رہے ہیں، اور مغربی ممالک کا یہ موقف ہے کہ اسرائیل کے پاس اب ہر رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف۔ اب اسرائیل اس ڈیفنس کی آڑ میں کیا کچھ کرتا ہے، کیا مزید معصوم فلسطینی مارے جاتے ہیں، یہ سب کچھ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اس سب میں اب دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ بھی اپنی اس میں کود پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کی مدد کو آ چکا ہے، اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی دفاعی ضروریات جو ہیں وہ بھی پوری کریں گے۔ اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مکمل طور پہ اسرائیل جو ہے اسے اس وقت وہ اپنے علاقے جو ہیں جن پر اسرائیلی فوج وہاں پر قابض تھی وہ علاقے چھڑوانے میں یہ ناکام ہے، اور حماس نے اس مرتبہ جو حملہ کیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ ایک سرپرائز اٹیک تھا۔ سرپرائز اٹیک یہ کیوں کر تھا؟ سرپرائز اٹیک ناظرین کرام یہ اس لیے تھا کہ اس سب کے اندر آپ دیکھیں کہ جو 3 طرف سے پانی، فضا اور زمین سے فوجی جو ہیں وہ داخل ہوئے، اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سب کے اندر اسرائیل کی ملٹری جو ہے وہ اب اعتراف کرتی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ 44 اسرائیلی سولجرز اور 30 سیکیورٹی آفیشلز جنہیں حماس نے مارا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز اعتراف کر رہی ہیں کہ حماس نے درجنوں، اب ایگزیکٹ فگر انہیں نہیں پتا، کہہ رہے درجنوں لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، لیکن وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹ فگر کیا ہے۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فریش راکٹ اٹیکس، جو کہ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دن بھر جنگ جو ہے وہ چلتی رہی ہے، اس میں اسرائیل کے ایمرجنسی سروس نے کہا ہے کہ 4 مزید لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے ہیں، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ رات کو ہم نے ڈرون بھی استعمال کیے کیونکہ حماس کے لوگ جو ہیں وہ رات کو بھی انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن حماس جو ہے اس کا موقف یہ ہے کہ اس نے صدرن اسرائیلی سٹی آف سیڈروٹ جو ہے وہاں پر 100 راکٹ جو ہیں وہ فائر کیے ہیں۔ اس وقت جو فلسطینی ہیں لیٹسٹ